شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں تیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر. بولیے سبحان اللہ. تیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالا بگل سے کلام پیدا کر. اور اے فرعونی طاغوتی مرموتی دولتوں پر اپنے ایمان کو بیچنے والے ایمان فروش ضمیر فروش مسلمان, تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر. خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات محترم, اللہ رب العزت کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ وقت سعید عطا فرمائی جس وقت میں ہم اور آپ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں. حضرات محترم, آج کی ہی رات کوئی نائٹ کلب کی زینت بن رہا ہوگا, آج کی رات کوئی سنیما گھروں کو آباد کر رہا ہوگا, آج کی رات کوئی گلی کوچوں میں گھوم رہا ہوگا, آج کی رات کوئی غلط لٹریچر میں استعمال کر رہا ہوگا, آج کی رات کوئی پورے محفلوں میں ہوگا, آج کی رات کوئی دنیا دار کی محفل میں بیٹھا ہوگا. لیکن قسم خدا کی آپ قربان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے کہ آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بلکہ جناب احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں, اس نبی کا ذکر سن رہے ہیں جس نبی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا, اس نبی کا ذکر جن کا ذکر نمازوں میں ہے, ان کا ذکر فرمایا جن کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے. رب تبارک و تعالیٰ خود اس نبی کا ذکر فرما رہا ہے, اور جو اس نبی کا ذکر فرما رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے. حضرات محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا, او لوگوں یہ بتاؤ کہ 40 سالہ عرصہ میں نے تیرے بیچ رکھا ہے. ایک لانگ پیریڈ ہوتا ہے, ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے, 1-2 سال نہیں بلکہ 40 سالہ زندگی ہم نے تیرے بیچ میں بتائی ہے. اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے ایڈریس فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. تو سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کے کیریکٹر کا کوئی جواب نہیں ہے. سبحان اللہ, آپ کے اخلاق کریمانہ کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کا چرتر مہان ہے, آپ صادق الوعد الامین ہو, آپ بات کے سچے ہو, وعدے کے پکے ہو. ہم نے آپ کی زبان اکبر زبان سے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی, آپ کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے جو تم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے, تم اس کے ٹارگٹ پر ہو, تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل مان لیں گے. اے لوگوں یہ بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو آپ کے چرتر کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کے کریکٹر کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ
بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ یہ بہت ہی عجیب سا اور چپتا ہوا سوال تھا کہ ایک آدمی جو 40 سال پیریڈ کسی کے بیچ میں گزارے اور اس کے بعد یہ سوال کرے کہ میں کون ہوں، یہ ایک عجیب بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو محمد ابن عبداللہ ہو۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں، آج تک تم نے مجھے محمد ابن عبداللہ کہا، لیکن یاد رکھو آج کے بعد تو مجھے محمد ابن عبداللہ نہ کہنا، بلکہ آج کے بعد تو مجھے محمد رسول اللہ کہنا۔ وہ لوگوں، اللہ کا آخری نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر آسمان سے کتابیں اترتی ہے، اللہ نے مجھے میری آخری زمان بنا کر بھیجا۔ اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اتنا کہنا تھا، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، کسی نے کہا معاذ اللہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اب تک کہ آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اب تک کہ تمہارے کریکٹر کے کوئی جواب نہیں ہے، اب تک کہ تمہارے چریتر کا آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، اب تک کہ تمہارے کریکٹر کے کوئی جواب نہیں ہے، اب تک کہ تمہارے چریتر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تم صادق ہو، تم امین ہو، تم سخی ہو، لیکن جب آپ نے حق بات کا اعلان فرمایا تو وہی لوگ جو آپ کے کریکٹر کی ضمانت دے رہے تھے، جو آپ کے کریکٹر کی گواہی دے رہے تھے، وہی لوگ آپ کو گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو برا بھلا کہتے نظر آ رہے ہیں۔ رسول پاک نے عرض کیا میرے مالک و مولا، یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی مجھ کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اے نبی، اگر ابو جہل نہ مانتا ہے تو نہ مانے، عتبہ نہ مانتا ہے تو نہ مانے، شیبہ نہ مانتا ہے تو نہ مانے، اے پیارے تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کا میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے قدیر کا میں تجھے بشیر کہوں۔ اے پیارے لا الہ الا اللہ اور میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ۔ اور اے پیارے، جو لوگ آج تیرے قتل کے در پہ ہے، جو لوگ آج تیرے خون کے پیاسے ہیں، نیکسٹ ٹائم میں وہی لوگ تیرے قدموں میں تلوار رکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہی لوگ اپنی دیوانگی کا اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب غور کیجئے، اب پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا ہے، کہ کون سا ایسا ظلم نہیں ہے جو رسول پاک پر نہ کیا گیا، وہ کون سا ایسا تشدد ہے جو رسول پاک پر نہ کیا گیا۔ حالت نماز میں اٹھنے کی اوچھڑی رکھی گئی، آپ کے چلنے میں راستے میں کانٹے دکھائے گئے، راستے میں کنواں کھودا گیا، حالت نماز میں اٹھنے کی اوچھڑی رکھی گئی۔ 2.5 سال تک آپ کو بائیکاٹ کیا گیا اور شعبے ابو طالب میں محصور کر دیا گیا، پتے چھپایا رسول اللہ نے، اور اس فیملی آپ کو جب محصور کر دیا گیا، اللہ اکبر، اگر پہاڑ بھی اس جگہ پہ ہوتا تو اپنے ابھیان سے الگ ہو جاتا، اگر سمندر بھی ہوتا اپنا روح چینج کر دیتا، اگر واہ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ایک آدمی ہے، ایک ذات پاک ہے، اور ابھیان کتنا بڑا، 160 خدا سے ہٹا کر ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دے رہا اور اپنی رسالت کا ڈنکا پوری کائنات میں بجا دینا، اتنا بڑا ابھیان، اتنا بڑا۔ اور ایسے لوگ حضرت عمر، ابو سفیان، امیہ جیسے عداوت کا پیریڈ ہے، ایسے لوگ جو پورا ایگو سے بھرا ہوا ہے، ایسے لوگ جو دن اور رات شراب میں شراب دے رہے ہیں، جو کسی کی عزت کو نہیں سمجھتے، جو کسی کی وقت کو نہیں سمجھتے، ایسے زمانے میں 360 بتوں سے ہٹا کر ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرانا اور اپنی رسالت کا ڈنکا پوری کائنات میں بجوانا، اتنا بڑا بیان تھا۔ لیکن واہ نبی پاک کا جو کریکٹر، رسول اللہ کا جو کریکٹر دیکھا گیا، ایک وقت آیا کہ جب آپ کو اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا پرچم عطا فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح مبینہ کی بشارت عطا فرمائی، اور آپ نے جب مکہ کو فتح کیا ہے، آپ نے جب مکہ کو فتح کیا اور جب آپ فاتح بنے ہوئے ہیں، وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں جس نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی، وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں جس نے رسول اللہ
اور ظلم ڈھائے تھے وہی لوگ سامنے کھڑے ہیں حالت نماز میں اٹھنے کی اجڑ رکھی گئی تھی. سب لوگوں کے اندر کمپن ہے, سب لوگوں کے اندر وائبریشن پیدا ہو چکا ہے اور ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ محمد کیسا سلوک کریں گے. میں نے ہی ان پر ظلم کیا تھا, میں نے ان کے ساتھ تشدد کیا تھا, میں نے ان کے ساتھ ایسا بہیو کیا تھا, آج میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اے مکے والوں یہ بتاؤ تم مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو. بولو سبحان اللہ. اے مکے والوں یہ بتاؤ تم مجھ سے کیسی امید رکھتے ہو. کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آج ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آج ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, آج ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, آج ظلم کا بدلہ ظلم سے لیا جائے گا. مگر ایک ہی وقت میں نبی پاک نے ایسا حکم فرمایا اور فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کر دیا, تم سب کے سب آزاد ہو, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اب اور فرمائیے نبی کس کو معاف کر رہے ہیں؟ اسے معاف کر رہے ہیں جس نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی, ان کو معاف کر رہے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ پہ پتھر برسائے تھے اس کو معاف کر رہے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ پر اپنے اچھار کیا تھا اس کو معاف کر رہے ہیں. آپ اور فرمائیے آج ہمارا حال یہ ہے تم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو, تم اپنے بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہو. حضرات محترم رسول اللہ نے مکے والوں کو معاف کیا, منافقوں کو معاف کیا, ظالموں کو معاف کیا. یہی آپ کا کریکٹر ہے کہ آپ کے اس کریکٹر کو دیکھ کر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر. حضرات لیکن آج ہم اس نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں. آج تو ہم بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا دبانے کو تیار ہے. آج یہ ساری اخوت, بھائی چارگی, محبت, اخوت, تصابی, تباین سب کا جنازہ مسلمانوں نے نکال دیا, سب کا جنازہ نکال دیا. اخلاق کا تو وہ گھٹیا ماحول پیش کرتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق کریمانہ. مکے کی سرزمین پر ایک ضعیفہ, ایک بڑھیا اپنے سر پر موٹی لے کر کے چل رہی ہے, گر جاتی ہے, چل رہی ہے اور زیادہ موٹی وزندار ہونے کی وجہ سے تو چلتی ہے گرتی ہے, چلتی ہے گرتی ہے. جیسے ہی میرے نبی کی نظر اس مقدس ضعیفہ خاتون پر پڑی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امی جان اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی موٹی کو اپنے سر پر کیوں نہ اٹھاؤں. سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی بیٹی اور موٹی کو اپنے سر پر اٹھا لوں. اس نے کہا بیٹے میں تو کسی مزدور کو ہی تلاش کر رہی تھی کہ کوئی مزدور ملے تاکہ میری مدد کر دے اور میں اپنی منزل تک جا سکوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ میں ہی آپ کی مزدوری کا کام انجام دے دیتا ہوں اور آپ میرے ساتھ چلیے اور میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. حضرات آج کس نے اپنے سر پہ موٹی اٹھائی ہے؟ غور کرو. آج اس نے اپنے سر پہ موٹی اٹھائی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی. آج کس نے ایک غریب کے سر سے موٹی اپنے سر پہ رکھ لی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی. چاند کو چاندنی ملی اسی نبی کے صدقے, سورج کو روشنی ملی اسی کے صدقے میں, کائنات کے ذرے ذرے اسی نبی کے صدقے, سمندر کی طوفان اسی نبی کے صدقے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے جس نبی کے صدقے میں فرمایا. آیا حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چھٹی و چھڑا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, فرمائے یہاں تمہارے لیے, مجھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب غور فرمائیے آج اس نبی نے ایک غریب کے سر سے موٹی اٹھا لی ہے جو نبی وجہ تخلیق کائنات ہے, جس کے صدقے میں اللہ
اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے اس ضعیفہ سے یہ نہیں پوچھا اے ضعیفہ تو سید ہے کہ میر ہے کہ خان ہے کہ پٹھان ہے کہ انصاری ہے کہ شیخ ہے کہ دنیا ہے منصوری ہے، کیا پوچھا؟ کوئی ذات پات دین دھرم کچھ نہیں پوچھا، بلکہ رسول اللہ نے اس ضعیفہ کے سر سے موتی اٹھا کر یہ میسج دیا، اے لوگوں کسی کی ذات پات اور اس کی برادری مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کر دینا، یہ دیکھنا کہ کون انسان مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کر دینا۔ اور آپ نے جب اپنے سر پر اس ضعیفہ کی موٹی اٹھائی ہے، راستہ میں چل رہے ہیں، آگے آگے ضعیفہ ہے، پیچھے پیچھے رسول اللہ ہے، جہاں جانا تھا ضعیفہ کو اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی، کہا بیٹے میں اپنی منزل کے پاس آ گئی، میرا سامان یہاں پہ رکھ دو اور اب یہاں سے تم چلے جاؤ، اور یہ تم اپنی مزدوری جیب سے 2 درہم نکال کر کے اس نے رسول کائنات کو دے دیا۔ اس ضعیفہ نے جیب سے 2 دینار نکالا اور کہا بیٹے یہ مزدوری لو اور مجھے چھوڑ دو، میں اپنے منزل کے پاس پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ماں اتنے دیر تک ہم اور آپ ایک ساتھ رہے اور اس بیچ میں آپ نے نہ جانے کتنی دفعہ مجھے اپنا بیٹا کہا۔ اے ماں کیا ایک بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ کیا کوئی بیٹا بھی اپنے ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں مزدوری نہیں لوں گا، بلکہ محمد رسول اللہ نے تو آپ کی مدد فرمائی ہے، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا۔ کہا بیٹے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے میری اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، اور تم میری مدد کی، ٹھیک ہے لیکن تم مزدوری لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ماں، ایک بیٹا اپنی ماں سے مزدوری نہیں لیتا ہے، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا۔ کہا بیٹے تیرا کریکٹر تو بہت عجیب ہے، تیرا کردار کتنا اچھا ہے، تیرے اخلاق کریمانہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بیٹے تجھے معلوم ہے کہ میں مکہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا بیٹے میں مکہ شہر چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکہ شہر میں عبد المطلب کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اتنا حسین ہے، اس کا کریکٹر اتنا بہتر ہے، اس کے کردار اتنا نرالا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ میں مکے میں رہوں گی اور نہ میں اسے دیکھوں گی اور نہ میں اس کے دین کو قبول کروں گی۔ غور کیجیے گا میری بات پر، وہ ضعیفہ کس سے کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ سے کہہ رہی ہے کہ نہ میں اس کے سامنے جاؤں گی اور نہ میرا ان کا سامنا ہوگا اور نہ میں ان کے فیس کو دیکھوں گی اور نہ میں ان کا کلمہ پڑھوں گی اور نہ ان کے اسلام میں داخل ہوں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو گئی۔ کہاں بیٹے میری بات پوری ہو گئی؟ کہا اب میں جاؤں امی جان؟ کہا ٹھیک ہے بیٹے اب تم جاؤ۔ جیسے رسول پاک آگے بڑھنے لگے تو ضعیفہ نے کہا بیٹے اتنی دیر تک تم میرے ساتھ رہے اور اتنی خدمت تم نے میری کی، اس طرح سے تم نے میری مدد کی، لیکن بیٹے تم نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا کہ تو ہے کون۔ تیرا چہرہ بہت بھولا بھالا ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تو عجیب نرالی چہرے والا ہے۔ اے بیٹے تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ ذرا تو اپنا پتہ تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ ذرا اپنا نام تو بتا، ذرا اپنا ایڈریس تو بتا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں، اور نبی کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہے، اور اگر آپ سوچ رہے کہ اگر میں بتا دیتا ہوں کہ میں ہی محمد ہوں تو اس کا نروس سسٹم غیر ہو جائے گا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ جس نے میرے ساتھ ایسا بہیو کیا میں ان کے بارے میں ایسا خیال رکھتی ہوں اور وہ میرے سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماں
مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس سے ذات پات نہیں پوچھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا فرمایا میرے نبی نے اور کس طرح سے اس کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ حضرات آج کا مسلمان تو اپنے ماں کی دلجوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے باپ سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، دوست ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ یہ حالات ہو چکا ہے مسلمانوں کا۔ ضعیفہ نے کہا بیٹے تم کو نام تو بتانا پڑے گا اور تو کہاں سے بتانا پڑے گا؟ کہا نہیں ماں، بہتر ہے کہ آپ مجھ سے میرا نام نہ پوچھیے تو ہی بہتر ہے، آپ کا کام ہو گیا، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہا نہیں بیٹے اب تو جب تک بتائے گا نہیں تیرے کو میں جانے نہیں دوں گی۔ جب بار بار ضعیفہ نے اصرار کیا اور بضد ہو گئی کہ نہیں تمہیں تو بتانا ہی ہوگا کہ تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے، تیرا ایڈریس کیا ہے، تو لاسٹ میں جب بضد ہو گئی ضعیفہ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ماں اے ضعیفہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جس محمد کی وجہ سے تو مکہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے، وہی محمد تیرے سامنے کھڑا ہے۔ میرے نبی کے اس بات پر ضعیفہ نے کہا اے بیٹے اگر واقعی تو ہی محمد ہے تو سب سے پہلے مجھ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لے اور مجھ کو اس صورت مسلمان۔ غور فرمائیے ایسے اسلام پھیلا تھا، نبی پاک نے وہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا تھا، وہ کریکٹر قوم کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو اپنے تو اپنا دشمن بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، وہ کریکٹر آپ نے دیا۔ لیکن آج کیا ہے، آج ہمارے اندر سے وہ اخلاق ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے ہمارا وہ کریکٹر اتنا خراب ہو گیا کہ آج کوئی آنے والا بھی ہوگا تو وہ واپس ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا اخلاق ہمارا کردار اتنا خراب ہو گیا کہ ہم نہ تو ایک دوسرے کی تمیز کرنا جانتے ہیں، نہ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، نہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں کھو دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جس نے اپنوں سے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کیا اور اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کیا، نہیں سمجھنا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرات میں ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کروں اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں۔ جب طائف کے میدان میں آپ نے اپنے نبوت کا اعلانسمنٹ فرمایا اور لوگوں کو دعوت دین دی تو طائف والوں نے نبی پاک پر اتنے پتھر برسائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے نبی زخمی ہو گئے۔ اللہ سر سے پاؤں تک زخمی ہو گئے۔ اور آپ کے اندر جب سکت کم ہوا تو آپ نے ایک باغیچہ سے اپنے بدن کو ٹیک لگایا، وہ باغیچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ابو جہل کا تھا اور وہ انگوروں کا باغ تھا۔ ابو جہل نے جب رسول اللہ کو دیکھا کہ اتنا زخمی ہے تو ابو جہل نے کہا ہے اس قوم نے محمد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس قوم نے ان کے ساتھ کیسا بہیو کیا، ایسی حالت کر دیا کہ ابو جہل کو بھی دشمن کو بھی رحم آ گیا۔ اور ایسا سچویشن ہمارے نبی کا بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل نے پیالے میں کچھ انگور توڑے اور انگور توڑنے کے بعد وہ لانا چاہ رہا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ پہلے تو میں ان کا دشمن ہوں تو میں دوں گا تو یہ لیں گے نہیں۔ اس نے اپنا غلام عروہ کو دے کر بھیجا اور کہا تو جا اور جا کر کے اسے کھلا دے، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب غور فرمائیے جب یہ غلام لے کر کے انگور کا گچھا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، رسول پاک نے تناول فرمایا اور اس کے بعد میرے نبی نے میرے اللہ سے جو بات کی، اللہ اکبر، تاریخ کا اور شاہد ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے کس قوم کے حوالے کر دیا،
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ صرف حکم کیجئے میں آپ کی اس امت پر ایسا عذاب نازل کروں کہ یہ سب نیست اور برباد ہو جائے۔ عذاب کے فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ آیا کہ آپ حکم دیجئے میں اتنا پانی برساؤں کہ قوم نوح کی طرف طوفان لا کر کے رکھ دو۔ آپ حکم دیجئے ان پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں اور جس قوم نے آپ پر پتھر برسائے ہیں میں ان کو نیست و نابود کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بد دعا کیجیے، یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو نبی پاک فرماتے ہو میرے صحابہ ہم دعا کرتے ہیں تم سب آمین کہنا، کہیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ نبی پاک نے دعا کیا فرمائی؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، یہ میری قوم مجھ کو پہچانتی نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ میری قوم یہ نہیں جانتی ہے کہ میں کون سی پرسنالٹی ہوں، میں کون سی شخصیت ہوں۔ اے میرے مالک و مولا تو اس قوم کو اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو عذاب مت دے بلکہ ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، اور یہ نہ صحیح تو ان کی نسل میں کوئی تو مجھ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اور زمانہ نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ جو لوگ نبی پاک کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے